فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم. الحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کا کچھ حصہ پیش کیا گیا، اور اس ضمن میں یہ مضمون آپ حضرات کے سامنے آیا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو اگرچہ کہ غلام تھے بلکہ غلام کے بیٹے تھے اور رنگ کے اعتبار سے کالے تھے، لیکن ایمان ان کا مضبوط تھا، اور ایمان لانے کے بعد ایسی استقامت انہوں نے جو ہے ظاہر فرمائی. سیرت کا حصہ اور تاریخ اسلامی کا حصہ حضرت بلال کے تذکرے کے بغیر ادھورا نظر آتا ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جڑ گئے تو ایسے جڑے کہ پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اس درجہ اپنی وارفتگی کا اظہار فرمایا اور تعلق پیدا فرمایا. حضرت ابو بکر نے ان کو آزاد کرنے کے باوجود وہ حضور کا در چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، پوری زندگی پیغمبر کے ساتھ گزار دی. یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے کہ آدمی جب کسی کے ساتھ خونی رشتہ نہ ہو، سسرالی رشتہ نہ ہو، رضاعت کا رشتہ نہ ہو، کسی قسم کا کوئی نفع والا تعلق نہ ہو، آدمی غرض کی بنیاد پر تو دنیا میں جڑے رہتا. ایسی دوستیاں تو بہت دیکھیں، ایسے تعلقات تو بہت دیکھے کہ جہاں آدمی کے غرض وابستہ ہے تو اس کے ساتھ جڑا ہوا. شوہر بیوی کے ساتھ ہے، بیوی شوہر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو ایک رشتہ ہے، رشتے کی بنیاد پر جڑی ہوئی ہے. بسا اوقات جب معاملات اونچ نیچ ہو جاتے ہیں تو طبیعت میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ بھئی یہ چھوڑ کے ختم ہو جانا، لیکن رشتے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے سرد گرم سب کو برداشت کرتے ہوئے چلتے. ماں باپ اور اولاد کے درمیان میں ایک رشتہ ہے، ولادت کا رشتہ. سختی گرمی سب کچھ برداشت کرتے ہوئے رشتے کو نبھا کے چلتے. باپ ہے کرنا پڑتا، اولاد ہے نبھانا پڑتا. بڑے ایسا سوچتے، چھوٹے ایسا سوچتے، رشتے کو نبھا کے چلتے. کاروباری لوگ ہیں، دونوں کا آپس میں کاروبار ہے، تجارت کا جیسا جو ہے تعلق ہے تو آپس میں ایک دوسرے کی منفعت وابستہ ہے تو جڑے رہتے. لیکن بغیر کسی غرض کے ان کا کوئی نفع نہیں ہے، نہ ولادت کا تعلق ہے،
نہ جی صاحب جو ہے ان کا سسرالی کوئی تعلق ہے، نہ کوئی مالی منفعت ہے، کچھ نہیں ہے، صرف ایمان کے رشتے سے جڑے رہ جانا، یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں ایسے رہیں جیسے کہ دو سگے بھائی آپس میں مل جل کے رہتے ہیں۔ اللہ کے پاس ایمان بنیاد ہے، نہیں بقیہ سب چیزیں وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، ایمان اصل ہے۔ آپس میں ان دونوں کا تعلق، جیسے ایک سگا بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ نفع نہیں دیکھتا، فائدہ نہیں دیکھتا، غرض نہیں دیکھتا، بس وہ میرا بھائی ہے اس لیے اس سے ملنا جلنا ہوتا ہے، جیسے بے غرض ہو کر آدمی ایک بھائی سگے بھائی سے ملتا ہے، فرما ایمان والے کا ایمان والے کے ساتھ تعلق ایسے ہی ہونا چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کو بتایا کہ دنیا کی نظریں تو نفع کے اوپر ہے، غرض کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن بلال کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جڑنا ہے نفع کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ خالص ایک نبی ہے، ایک ان کا امتی ہے۔ نبی سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جڑ گئے، پوری زندگی جڑے رہنے میں اپنے آپ کو فخر محسوس کیا، ٹوٹنے میں کٹنے میں فخر محسوس نہیں کیا۔ پھر جب یہ اعتماد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ کیا تو حضور نے بھی ایسی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ڈالی۔ گزشتہ جمعہ میں نے ایک ذمہ داری کی آپ کے سامنے وضاحت کی تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اپنا مؤذن بنایا۔ حضور نے طے کیا، جب مدینہ منورہ میں جی صاحب مسلمان گئے تو وہاں نماز با جماعت پڑھنے کا حکم آیا، تو ابتدا میں لوگوں کو قریب کرنے کے لیے، جماعت کی اطلاع دینے کے لیے کیا شکل ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کو جمع کر کے کہ بھئی کیا کرنا چاہیے، لوگ دور دور ہیں، گھر دور ہو گئے، محلے دور ہو گئے، کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لیا؟ مشورہ لیا۔ حضور کو مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی کا جو علم ہوتا ہے وہ تمام اس زمانے کے لوگوں کے علم جہاں ختم ہوتے ہیں، نبی کا علم وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ نبی خود معلم ہوتا ہے، اس کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ لیا۔ تو ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول، بہتر یہ ہے کہ جب جماعت کا وقت ہو جائے ایک آدمی کو ذمہ دار بنا دیا جائے، وہ گلیوں میں اور محلے میں آواز لگاتے پھرے، الصلاۃ جامعہ الصلاۃ جامعہ، کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، چلو۔ ایک آدمی پورے محلے میں آواز لگا کے آ جائے، اس کے آنے کے بعد جماعت کھڑی کر دی جائے۔ ایک رائے یہ آئی، کسی نے کہا کہ بھئی یہ آدمی پورا محلہ گھوم کے آ جائے، کتنے بڑے تعب کی بات ہے، تھکن کی بات ہے کہ یہ آدمی سب کے لیے جیسا پورا محلہ گھومے۔ تو ایک دوسرے صحابی نے دوسری رائے دی، کہا اللہ کے رسول اس سے بہتر ہے کہ ایک اونچی جگہ میں آگ لگا دی جائے، اونچا سا آگ لگا دی جائے تو سب پورے محلے والے دیکھیں گے کہ جی صاحب یہ آگ لگ رہی ہے، تو گویا کہ جماعت کا وقت ہو گیا۔ حضور نے اس رائے کو بھی پسند نہیں کیا۔ تیسری رائے آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ وہ بڑا جو پنگا ہوتا ہے جس کو ناقوس بولتے ہیں، وہ پنگا بجایا جائے تاکہ اس آواز سے پورے محلے کے لوگ یہ محسوس کر لیں کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے بھی پسند نہیں آئی، کیونکہ باجا جس میں بجانے کی آواز راگ ہوتی ہے، پیغمبر نے اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما، میں تو ان چیزوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، باجے گاجے کی چیزوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ پیغمبر تو بتائیں کہ میں توڑنے کے لیے آیا ہوں، اور ان کے غلاموں کا حال یہ کہ پیسے دے کے اس کو بجا رہے۔
اور یہ بتا رہے کہ تم کس کام کے لیے آئے تھے، ہم وہ کام پھر سے زندہ کر کے ہم جساب بتائیں گے۔ سچے غلام جو ٹھہرے، ہاں غلامیت اسی کا تو نام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب تو مجلس برخاست، کل پھر مشورہ کر کے آئیں گے، سوچ کے آؤ کیا ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام گھروں کو واپس گئے، لیکن سب کے ذہن میں ایک فکر سوار کہ بھئی کون سا طریقہ ایسا ہو جو آسان بھی ہو اور سب کے لیے قبول بھی ہو اور معیاری ہو۔ جب آدمی فکر کرتا ہے کسی کام کی، اللہ تعالیٰ راہیں کھولتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کے سلسلے میں قرآن کا افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ فکر سے آدمی کے دریچے کھلتے ہیں، انسان کے لیے نئی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ جتنے صحابہ سے مشورہ کیا گیا، سب صحابہ کے ذہن میں ایک ہی فکر سوار ہے کہ بھئی نماز کے لیے لوگوں کو کیسے جوڑا جائے، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی شریعت میں اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا بھائی؟ اگر اہمیت نہ ہوتی، بس جس کے چاہے دو مل گئے جماعت پڑھ لیے، دو مل گئے جماعت پڑھ لیے، دو آ گئے جماعت کے ساتھ پڑھ لیے، تو اگر ایسا ہی ہوتا تو اتنے بڑے مشورے کی کوئی ضرورت پیش آتی؟ حضور فرماتے جب جب جو آ جائے مل کے نماز پڑھ لیتے چلے جاؤ۔ آج وہی تو مزاج ہے، نہیں مسجد کا جو وقت ہے جماعت میں شریک نہیں ہوتے، بلکہ جی صاحب اپنی سہولت سے آئیں گے، دونوں مل کے بس جماعت، مسجد کی جماعت کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا دو مل کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے، سرکار کو مشورے کی کوئی ضرورت تھی؟ مسجد میں جماعت کے ساتھ جو نماز ہوتی ہے اس کی ایک اہمیت ہے، اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا حضرات صحابہ کرام سے۔ رات میں جب حضرات صحابہ کرام اسی فکر کے ساتھ سوئے تو ایک صحابی ہے جن کا نام ہے جو ہے زید ابن عبد ربی، ان کا نام ہے، یہ بھی مشورے میں شریک تھے، فکر لیے سو گئے۔ اب یہ جب آدمی کے ذہن میں فکر سوار ہوتی ہے تو وہی خیالات اس کے گھومتے رہتے ہیں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی جیسا بازار لگا ہوا ہے، بازار میں ایک آدمی جیسا ناقوسے بیچ رہا ہے۔ تو یہ صاحب گئے، خواب دیکھ رہی ہیں، ان سے کہا کہ جی صاحب یہ ناقوس ہمارے کو دے دو۔ انہوں نے پوچھا تم کیا کرو گے؟ کہا کہ بھئی ہمارے کو نماز کو لوگوں کو بلانے کے لیے ایک بڑی آواز کی ضرورت ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ناقوس خرید لیں اور نماز کے وقت میں بجایا کریں۔ کہاں دیکھ رہی ہیں؟ خواب میں کہیں دوسرے دن پوسٹر لگائیں گے مول صاحب ہوشیاری میں بولے تھے بول کے۔ ہم بھی اس بات سنتے بھی نیند میں پانی نہا کے آتے نا، مزے میں مست نیند رہتی ہے، وہ کیا بول رہی ہیں کیا ہے کیا نہیں، یہی جھٹک کو جانے کا، گھر کو لے جانا تھوڑا ہی سے۔ خواب میں دیکھ رہی ہے کون؟ زید ابن عبد ربی۔ تو وہ جو دو بیچنے والے تھے انہوں نے کہا کہ میں اس سے اچھا طریقہ تمہارے کو بتاتا ہوں، میں اس سے اچھا طریقہ میں تم کو بتلاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ بیچنے والوں میں سے ایک آدمی اونچی ٹیکری کے اوپر گیا، وہاں جا کر زور سے یہ اذان کے جو کلمات ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو اذان ہے، یہ بیچنے والے میں سے ایک آدمی خواب میں وہ ٹیکری پہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے پورے اذان کے کلمات بول رہا، اور یہ جو زید ابن ربی خواب دیکھ رہے ہیں یہ پوری آواز سن لی ہے۔ اس کے بعد نیچے اتر کے بولے وہ بجانے سے بہتر ہے یہ الفاظ بولو۔ اب مارے خوشی کے جو نیند بیدار ہوئی ان کی، کب فجر ہوتی، کب نبی کی خدمت میں جا کے عرض کروں۔ فجر کا وقت ہوا، نماز میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا کہ اللہ کے رسول رات میں نے خواب یہ دیکھا۔ حضور کی عادت یہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد مصلیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھتے، صحابہ سے پوچھتے کہ بھئی کوئی رات میں خواب دیکھے ہیں کیا؟ کوئی صحابی خواب بیان کرتے تو سرکار اس کی تعبیر ارشاد فرما دیتے، یا آپ خود اگر کوئی خواب دیکھتے تو اپنا خواب ذکر کر کے اس کا حساب منشا ذکر کر دیتے۔
صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں رات میں خواب دیکھا، پورا خواب ذکر کیا کہ ناخوسا بک رہے تھے، میں گیا خریدنے کے واسطے، بیچنے والے بولے تم کیا کرتے، تو میں اذان کے واسطے کہا جی، تو انہوں نے جی صاحب اس میں سے ایک آدمی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے اس طریقے سے الفاظ دہرائے، بلکہ پورے الفاظ دہرائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کی تصدیق فرمائی کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے ہے اور بہترین طریقہ ہے۔ سرکار نے اس کی کیا فرمائی؟ تصدیق فرمائی۔ حضور یہ کلمے نہیں بول رہے، خواب میں دیکھنے والے کون ہیں؟ ارے بولو، صحابی ہے نا جی۔ اذان کے الفاظ خواب میں کون دیکھ رہے ہیں؟ صحابی۔ سن رہے ہیں کون؟ صحابی دے، اور پھر آ کے نبی کو بتا رہے ہیں کون؟ صحابی دے صاحب۔ یہ سب کام صحابی سے ہو رہا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن کے ان کی تصدیق فرما رہے کہ بالکل تم نے سچا خواب دیکھا۔ ایک میرے سوال کا جواب دیجیے آپ، جو خواب، میرے ہوش میں ہے، جو خواب صحابی نے دیکھا، جو الفاظ صحابی نے سنا، جو خواب میں اذان کے الفاظ صحابی نے یاد کیے، کیا یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر کے جس پیغمبر کو نہیں بتا سکتا تھا؟ کیا خیال ہے؟ ارے جو خواب تو اللہ کی طرف سے نہ بھائی، جو خواب میں اذان کے الفاظ صحابی کو سنائے، صحابی کو بتلایا، صحابی نے یاد کیا، یہ بات کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خواب میں نہیں بتا سکتے تھے؟ کیا خیال ہے؟ بتا سکتے تھے، اللہ اس پر قادر ہے، لیکن صحابی کے خواب میں بتلایا، صحابی نے یاد کیا، صحابی نے سنا، اور یہ آ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، پیغمبر نے اس کی تصدیق فرمائی۔ کیوں؟ یہ اس لیے محدثین نے لکھا کہ تاکہ قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں کو معلوم ہو شریعت صحابہ کے بغیر مکمل نہیں، صحابہ کے واسطے سے دین لینا ہے، صحابہ کو نکال کے نہیں، صحابہ کو ہٹا کے نہیں۔ صحابہ کو ہٹاؤ، اذان تمہاری باقی رہے گی۔ کیا اذان کے الفاظ نبی نے بتلائے؟ صحابی کے خواب میں اذان کے الفاظ آئے۔ اللہ چاہتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست جیسے قرآن اتارا ویسے اذان نہیں اتار سکتا، جیسے نماز کا تحفہ دیا ویسے اذان کا تحفہ نہیں دے سکتا تھا، نہیں دیا، بلکہ صحابی کے خواب میں دے کے بتلایا۔ حضرات صحابہ کرام کا دین کے اندر حصہ ہے، صحابی کو ہٹا کے تم دین کو مکمل دیکھنا چاہو نہیں دیکھ سکتے۔ اور آج تو ایسے قسمت والے کہ حضرت عمر کو دین سے ہٹا کر دین کو دیکھنا چاہ رہے، بولے کہ صاحب 20 رکعت تراویح تو عمر کی ہے، ہم نہیں مانتے، عمر کو مانتے نہیں، اور پھر ہم اپنی طرف سے پڑھیں گے۔ ارے حضرت عمر کو نکال کے یہ صاحب کوئی آدمی اپنے ایمان کو مکمل بتا سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام کو کیوں حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے احکامات کے اندر کیوں لیا ان کو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی، ہاں یہ الفاظ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ فرمایا وہ جو بیچنے والے تھے نا دونوں، وہ جبرائیل اور میکائیل تھے۔ اللہ نے خواب میں یہ انتظام فرمایا، یہ جبرائیل اور میکائیل تھے، اس میں سے ایک نے اذان کے پورے الفاظ دہرا دیے۔ اب یہ تو خواب میں الفاظ یاد کرنے والے کون ہیں؟ زید ان کا نام کیا ہے؟ زید ابن عبد ربی ان کا نام ہے۔ ان کی آواز تو پست تھی، ہلکی آواز، چھوٹی آواز کے آدمی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بلایا، بلال کو بلا کے کہا بلال انہوں جو الفاظ بولیں گے تم وہ الفاظ سن کے دہرانا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ انہوں جو الفاظ بولیں گے
وہ تم سن کے کیا کرنا؟ دہرانا۔ اب ایک استاد ایک شاگرد اذان دینے کے لیے آزو بازو دونوں ہے، پہلے الفاظ بول رہے ہیں کون؟ زید ابن عبد ربی، اور ان کی الفاظ کو سن کر زور سے بولنے والے کون؟ حضرت بلال۔ انہوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر، انہوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کے دو اللہ اکبر، ان کے دو اللہ اکبر، دو مل کے کتنے ہو گئے؟ حساب آتا؟ ہاں 4 ہو گئے۔ اذان میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر بولتا؟ 4 مرتبہ، ان کے دو اور ان کے دو، اذان ایسے مکمل ہوئی۔ یہ بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ، بولے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ دونوں کے مل کے کتنے ہو گئے؟ دو مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ بولا۔ انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، وہی لفظ انہوں نے بھی سنا، یہ دونوں مل کے کتنے ہوئے؟ 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ بولا۔ اس طریقے سے پوری اذان یہ بولتے جاتے، وہ دہراتے جاتے۔ حضور نے اس طریقے سے متعین کیا کس کو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ 1-2 مرتبہ یہ الفاظ دہرا دینے کے بعد حضرت بلال کو یاد ہو گیا، عربی تو بولتے ہی تھے، عربی تو بولتے ہی تھے، زبان یاد ہو گیا۔ اس کے بعد یہ رک گئے۔ اب یہ اکیلے ان کے بھی دونوں کی بھی پوری اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دہراتے جاتے۔ سرکار کی پوری زندگی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن رہے، اور حضور نے جو ذمہ داری دی حضرت بلال نے پوری زندگی نبھائی۔ مسجد نبوی کے مؤذن رہے۔ مسجد کو بولتے ہیں بیت اللہ، کیا بولتے ہیں؟ خاص بیت اللہ تو بولتے ہیں کعبہ شریف کو، ویسے عام مسجدوں کو بھی بیت اللہ ہی بولتے ہیں، اللہ کا گھر عربی میں بولیں گے۔ تو سرکار کے مسجد کے مؤذن کون تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوری زندگی اذان دیتے رہے، پوری زندگی اذان دے۔ ایک ذمہ داری تو یہ نبھائی۔ دوسری ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دوسری ذمہ داری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسری ذمہ داری پیغمبر نے خود دی۔ ذرا رک کے ایک مسئلہ سمجھو۔ حضرت بلال از خود آ کے نہیں بولے اللہ کے رسول میری آواز اونچی ہے میں ہی دیتا ہوں، بلکہ نہیں بولے، آگے بڑھ کے اپنی طرف سے ذمہ داری نبھانا، ذمہ داری قبول کرنا الگ ہے، بڑوں کی طرف سے ذمہ داری دینا الگ ہے۔ حضرت بلال از خود نہیں بولے میں اذان دیتا ہوں، بلکہ پیغمبر نے خود چوائس کیا، پیغمبر نے خود منتخب کیا اور بتلا کہ اب جو ہے بلال تم کیا کرو؟ اذان دو۔ اور یہاں بھی دوسری ذمہ داری خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو دے رہے۔ کیا ذمہ داری دی؟ دوسری ذمہ داری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ذمہ داری حضرت بلال کو یہ دی کہ حضور کے گھر کے یہ منتظم تھے۔ منتظم کا مطلب گھر کے خازن، جو بھی گھر کے اندر لانا ہے، دینا ہے، خرچہ کرنا ہے، یہ سب کی ذمہ داری کس کو لگا دی تھی؟ حضرت بلال کو۔ قربان جاؤں بلال کے اوپر کہ حضرت بلال نے ایسی خدمت کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، دنیا بلال کا نمونہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضور نے طے کر دیا تھا کہ بلال تم میرے گھر کی ذمہ داری دیکھنا، کیونکہ پیغمبر کہاں مصروف ہیں؟ جو لوگ ایمان کے لیے قبول کرنے کے واسطے آ رہے ہیں، پیغمبر آنے والے لوگوں کے ایمان کی، اسلام کی، ان کو جی صاحب سمجھانے کی، ان کو توبہ کرانے کی، یہ ذمہ داری میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ گھر کی ذمہ داری میں لگ جاتے تو کام ہوتا، کام ہوتا، خلل ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے لوگوں کے ایمان اور اسلام کی فکر کرتے، اور حضرت بلال حضور کے گھر کی ضروریات کی فکر کرتے۔ کیسی فکر؟ جو بھی ایمان قبول کرنے کے لیے آتا حضرت بلال از خود دیکھتے، کبھی کبھار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بولتے، کبھی کئی دنوں کے فاقے سے آیا ہے، حضرت بلال فوراً ان کے کھانے کا انتظام کرتے۔ انتظام کیا؟
حضور کے گھر والوں کے پاس اگر کچھ ہوتا لا کے ان کو کھانا کھلا دیتے، اگر نہیں ہے بیچارہ کپڑے کے اعتبار سے جی صاحب جو ہے ضرورت مند ہے یا کھانے کے اعتبار سے ضرورت مند ہے، تو حضرت بلال حضور کو پریشان نہیں کرتے، انہیں جی صاحب وہ صاحب آ گئے کھانے کے واسطے نہیں ہے کیا کرنا، نہیں، دوسروں کے پاس قرضہ لیتے، دوسروں کے پاس، ارے بولو، دوسروں کے پاس قرضہ لیتے، کس کے واسطے؟ بلال کے واسطے، اپنی ذات کے لیے نہیں، حضور کے لیے نہیں، حضور کی ذات کے لیے بھی قرضہ نہیں، بلال کی اپنی ذات کے لیے بھی قرضہ نہیں، بلکہ ایک مسافر جو ایمان کا طالب ہے، ایمان کو اور اسلام کو سمجھنے کے لیے آیا ہے، نیا نیا اسلام میں آ رہا ہے، اس کی ضرورت کی تکمیل کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے؟ قرضہ لیتے، حضور کو نہیں بولتے، قرضہ لے کے جی صاحب ان کی ضرورت کی تکمیل کر دیتے۔ یہ کام تھا کن کا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ایک مرتبہ مدینے میں ایک مشرک جو مالدار تھا، اس نے دیکھا کہ بلال کبھی ان سے قرضہ لے رہے ہیں، کبھی ان سے قرضہ لے رہے ہیں، کبھی ان سے قرضہ لے رہے ہیں۔ دیکھ ایک بات یار سمجھو، قرض کی ممانعت ہے، آدمی اشد ضرورت پہ قرضہ لینا، کیوں بھائی؟ قرضہ عام حالتوں میں نہیں لینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا سختی کے ساتھ منع کیا، اتنی سختی کے ساتھ منع کیا کہ حضور نے قرضے سے بچانے کے واسطے ایسی سختی اختیار کی مدینے میں، اگر کسی کی میت آ جاتی نماز نہیں پڑھاتے، پہلے پوچھتے قرضہ چھوڑ کے مرا کیا؟ بتاتے کہ اللہ کے رسول قرضہ چھوڑ کے مرا، اللہ کے رسول فرماتے تم لوگ نماز پڑھ لو، میں نماز نہیں پڑھتا۔ نبی کی نماز سے آدمی محروم ہو جائے، اس سے بڑا بدنصیب کوئی دوسرا ہوگا؟ لوگوں میں ہمت نہیں تھی اس کے بعد قرضہ لینے کی، فاقوں پہ فاقے کرتے مگر قرضے کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ روٹی چٹی بھلی ہے قرضے سے، پیغمبر نماز جنازہ نہیں پڑھاتے۔ جب اس طریقے سے حضور نے سختی کی تو لوگوں نے جی صاحب قرضہ لینا چھوڑ دیا، ورنہ معمولی معمولی باتوں کے اوپر کیا کرتے؟ قرضہ لے لیتے۔ اور قرضہ ایک ایسا دلدل ہے، آدمی ایک مرتبہ اترا تو بس اندر ہی نے اوپر نکلنا ہی نہیں۔ اور مدینے کے اندر جو ساہوکار تھے یہودی، وہ سود پہ بیاج پہ جی صاحب قرضہ دیتے تھے، سود پہ قرضہ۔ اب اصل ادا کرنا مشکل ہے جی، اصل کی نوبت ہی نہیں آتی اس کی، سود ادا کرتے 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 وہ تھک جانا، مگر اصل پیسہ تو ادا نہیں کر سکتے۔ آج بھی ماشاءاللہ ایسے ہی سود خاروں کا جی صاحب دور دورہ ہے، اور اس میں بھی ماشاءاللہ نامچین مسلمان، بڑے بڑے جی صاحب شرفا، نام بڑے اونچے، اور کاروبار کیسے؟ قرضے دینے کے، اور اس کے اندر سود پہ سود لگا کے وصول کر رہے ہیں۔ ایک سال میں نہیں دیا، 11واں مہینہ لگا، بس وہاں سے 10 روپیے کے بجائے 20 روپیے، 20 کے بجائے 30 روپیے، 3 سال ہو گئے 4 روپیے، اور یہ سمجھ رہے کہ جی صاحب مل صاحب یہ پیسہ ہم کاروبار میں لگائے تو منافع آتا تھا نہیں تھا، بس ویسی منافع سمجھو۔ تیرے سمجھنے سے میرے سمجھنے سے چیز حلال نہیں ہوتی، شریعت بولنا حلال ہے۔ کون بولنا؟ شریعت بولنا۔ قرآن نے صاف طور پر کہا وحرم الربا، سود حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضے سے بچانے کے لیے سختی کیا کی؟ نماز جنازہ نہیں پڑھتے۔ جب دیکھا 1 2 3 ایسے لوگ نبی کی نماز جنازہ کے بغیر جا رہے، تو حضرات صحابہ میں بے چینی ہو گئی کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو کچھ صحابہ کرام نے یہ تدبیر نکالی کہ جی صاحب اگر میت آتی اور سرکار پوچھتے کہ قرضہ ہے، کہتے کہ اللہ کے رسول قرضہ چھوڑ کے مرا، سرکار فرماتے کہ میں نماز نہیں پڑھاتا، یا تو کوئی ذمہ داری لو رشتہ داروں میں سے کہ ہم ادا کریں گے، یا پھر تم لوگ نماز پڑھ لو۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام ذمہ داری لے لیتے تھے کہ اللہ کے رسول میں اس کا ضامن ہوں کہ میں اس کا قرضہ ادا کرا دیتا ہوں۔
ایک آدمی اعتماد دلا دیتا پیغمبر نماز پڑھتا. کیوں؟ اس واسطے کہ قرضے کے جال میں نہیں پھنسنا. امت کو قرضے سے بچایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آج حال کیا ہے؟ قرضہ اگر بھوک کو مٹانے کے لیے لے رہا ہے، قرضہ اگر آدمی جسم کے کپڑوں کو جساب اور جو ہے سطر کو چھپانے کے لیے لے رہا پھر بھی کوئی گنجائش تھی، لیکن قرضہ ناچ گانوں کے لیے لے رہا ہے، قرضہ اسراف کے لیے لے رہا ہے، قرضہ جی صاحب جو ہے بنیادی ضروریات کے لیے نہیں لے رہا ہے، پھر اس کی کوئی جواز کی کوئی شکل ہوگی؟ حضور نے کتنی سختی سے منع کیا. وہاں جو حضرت بلال قرضہ لے رہے تھے اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ مخلوق کی خدمت کے لیے لے رہے. کس کے لیے؟ مخلوق کی خدمت کے لیے. آنے والے کا نہ ان کے ولادت کا کوئی تعلق ہے کہ باپ بیٹے ہے خاندانی تعلق، آنے والے کا کوئی سسرالی رشتہ دار ہے کیا؟ نہیں ہے، کچھ تعلق نہیں ہے، بس ایمان کی بنیاد پہ آ رہے. ایسے ضرورت مندوں کی ضرورت کی تکمیل کے لیے حضرت بلال کیا کر رہے تھے؟ قرضہ لے رہے تھے. وہاں تو قرضہ لے کے مخلوق کی خدمت کر رہے تھے، یہاں تو اللہ کا دیا سب کچھ. لیکن کبھی اپنے سگے رشتہ داروں کو 5 پیسے نکال کے دینے کی توفیق نہیں ہوتی. وہ بھوکوں مر رہے ہیں، ان کا کوئی خیال کرنے والا نہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ خیر الناس، لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو من ينفع الناس، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے. اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، ان کی بھوک کا احساس، ان کے ننگے پن کا احساس، ان کی مصیبت کا احساس کرنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مشرک نے کہا کہ بھئی تم یہاں وہاں قرضہ لینے کے بجائے، میں بڑا مالدار ہوں، نہیں میرے پاس سے تم قرضہ لے لیا کرو، 10 جگہ لینے سے بہتر ہے ایک آدمی کے پاس سے لے لیا. حضرت بلال کو اطمینان ہو گیا. جب بھی کوئی مہمان آتا یا نبی کے گھر میں جی صاحب کو پریشانی ہو جاتی تو حضرت بلال وہاں سے اس مشرک کے پاس سے قرضہ لیتے اور لے کے آ کے جی صاحب اس ضرورت کی تکمیل کر دیتے. لیتے لیتے قرضہ بڑھ گیا. ادا کرنے کا جو وعدہ کیے تھے جی صاحب وہ ادائیگی کا وقت قریب آ گیا. دیکھو گزشتہ جمعہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت بلال کا حضور کے پاس مقام یہ تھا کہ حضور نے فرمایا کہ بلال کی خریداری میں کیا بن جاتا ہوں؟ حصہ دار بنا دو. اور یہاں دیکھیے حضرت بلال، اللہ کے پاس بھی حضرت بلال کا مقام تھا. ایک دن اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، وہ مشرک 4-5 لوگوں کے ساتھ آ گیا اور آ کے کہا او حبشن کے بیٹے، کالے کلوٹے تھے، معلوم ہے قرضہ دینا ہے؟ کہا کہ قرضہ دینا ہے. ادائیگی میں کتنے دن باقی رہ گئے؟ ابھی 4 روز باقی رہ گئے. اگر قرضہ نہیں دیا تو 4 دن کے بعد تجھے غلام بناؤں گا اور بکریاں چرانے لگ دوں گا. حضرت بلال پریشان ہو گئے. یہ قرضہ کس کے لیے لیے تھے؟ اپنے لیے نہیں بلکہ جی صاحب آنے والے نو مسلمانوں کے واسطے قرضہ لیا تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں لیا تھا. حضرت بلال پریشان ہو گئے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں فلاں مشرک کے پاس سے قرضہ لیا تھا، وہ آج مجھے دھمکی دے دیا، اگر نہیں دیا تو غلام بنا لوں گا، اس لیے آپ مجھے اجازت دیجئے میں کہیں قریب کے دیہات میں جا کر مزدوری کروں گا اور اس کا جتنا قرضہ ہے وہ مزدوری جمع کر کے لا کے اس کو میں کیا کر دوں؟ ادا کر دوں. اور ایک بات یاد رکھو، قرضہ لیتے وقت میں اگر ادا کرنے کی نیت ہے، سمجھ میں یہ بات، قرضہ لیتے وقت میں ادا کرنے کی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسباب پیدا کرتا. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو ڈرتا ہے اللہ سے، وعدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جی صاحب نکلنے کے راستے آسان کرتے ہیں. اگر لیتے وقت میں یہ نیت تھی کہ میں اس کا ادھار ادا کروں گا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے راستے آسان کرتے ہیں. لیتے وقت میں نیت میں فتور ہے، اب
اب تو آنے دو بیٹا، دیکھنے کا نمبر، انہیں وصول کرتا نہیں، ہم دیتے نہیں، ڈبانے کی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ اور پھنسا دیتے، اللہ تعالیٰ اور پھنسا دیتے اس کو۔ مہر بنتے وقت میں دینے کی نیت ہے، کیا بول رہے خائی صاحب؟ دینا کس کو ہے جی؟ لکھو، ادھاری ہے نا بابا، حق ہے نا اس کو بیوی کا، کیا بول رہے؟ دینا کس کو ہے؟ لکھو۔ تو ادھار لکھاتے وقت میں نیت کیسی ہے؟ دینے کی ہے، ڈبانے کی نیت ہے، ڈبانے کی نیت ہے تو زندگی بھر دے بھی نہیں سکتا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جو ادھار معاملہ کرے، دینے کی نیت ہو، اللہ اس کو اتنی طاقت دیتے ہیں، اسباب پیدا کرتے ہیں کہ وہ دے سکتا، اور جہاں ڈبانے کی نیت ہو اللہ تعالیٰ اس کے جی صاحب نصرت نہیں کرتا۔ زندگی گزر گئی، نانا بن گیا، دادا بن گیا، ابھی سوچ رہا ہے دینا بول رہا ہوں مول صاحب ہو رہا نہیں، دینا بول رہا ہوں مول صاحب ہو رہا نہیں، کیسا ہوئیں گا؟ اندر سے بول دینا بول کے، بھری محفل میں قاضی کے سامنے بول دیا دینا کس کو ہے؟ لکھو جی بول کے، اندر سے اگر ارادہ کر لیے دینے کا تو اللہ تعالیٰ خود بخود کیا کریں گے؟ راہیں آسان کریں گے۔ دیکھو کیسے راہ آسان کیا۔ حضرت بلال پریشان ہو گئے، کیا کروں؟ حضور سے کہا کہ جی صاحب میں قریب کے گاؤں میں جا کے کیا کروں گا؟ محنت کر کے لا کے دے دوں گا۔ حضور نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے جاؤ۔ آدمی اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے تو فکر کرتا، یہاں حضرت بلال ایسا بھی بول سکتے، دیکھو تم بولے میرے کو قرضہ لے کے پورا کرو، میں کرا، تم ذمہ دار، نبی کو بول سکتے تھے نا بھائی۔ ایک پائی حضرت بلال تو نہیں کھائے نا اس میں سے، جو بھی قرضہ لیے تھے کس کے لیے لیے تھے؟ آنے والے 9 مسلموں کے واسطے لیے تھے۔ تو حضرت بلال سرکار کو یہ بھی بول سکتے تھے، دیکھو اللہ کے رسول تم میرے کو ذمہ دار بنائے، رہے تو دیو، نہیں تو قرضہ لے کے تکمیل کرو، جب بھی آئیں گے دیں گے بولے۔ اب وہ قرضہ والے آ گیا، تم جانے تمہارا قرضہ جانے، میں کیا کروں؟ بول سکتے تھے نہیں بول سکتے تھے؟ بول سکتے، اور ہم لوگ بولتے بھی الحمدللہ ماشاءاللہ۔ لیکن حضرت بلال کا مزاج رسمی خدمت نہیں تھی۔ یہ کب بولتا آدمی؟ جب رسمی خدمت کرتا تو بولتا، جب آدمی بے لوث ہو کے کسی کی خدمت کرتا تو یہ باتیں زبان پہ نہیں آتی۔ بے لوث خدمت کرتا تو یہ باتیں نہیں آتی، کیونکہ نبی کی تکلیف بلال کی تکلیف تھی، نبی کا پریشان ہونا بلال کا پریشان ہو جانا تھا، نبی کی راحت بلال کی راحت تھی۔ حضرت بلال یہ دیکھ رہے تھے نبی پریشان ہو جائے تو میں بھی پریشان ہو جاؤں گا، نبی کو اپنی خدمت سے کیا کرنا ہے؟ راحت پہنچانا، اسی کا نام تو خدمت ہے۔ خدمت کس کا نام ہے؟ اپنے عمل سے سامنے والے کو راحت پہنچانا، آرام پہنچانا، اس کا نام خدمت ہے۔ خدمت جھک کے سلام کرنے کا نام نہیں ہے، پریشان کرنے کا نام نہیں ہے، خدمت تو اپنے عمل سے سامنے والوں کو راحت پہنچانا۔ ہمارے اکابرین میں سے ایک استاد گزرے ہیں، پرانے زمانے میں اساتذہ کا بھی وہی حال تھا، 3 دن سے فاقے سے ہے، مل صاحب فاقہ وہ تو سمجھ میں آتا، ہم لوگ سمجھ میں کہاں سمجھ میں آتا، ہمارے کیا کہ فاقہ سمجھ میں آتا۔ سرکار کے صدقے میں تو اللہ اتنا کھلا رہا، کبھی دوپہر میں کانسلا کو کھانا اس کی فکر بھی نہیں ہے کیا؟ اللہ نوازا اور نوازے امت محمدیہ کو، اللہ نے اس فکر سے دور کیا۔ اس زمانے میں 3 دن کے فاقے سے تھے استاد، مگر سبق برابر پڑھا رہے تھے۔ پڑھنے والے شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے محسوس کیا کہ مل صاحب کی آواز آہستہ نکل رہی، ہونٹوں پہ پوپٹے جی صاحب سوکھ رہے ہیں، اندازہ لگا کہ مل صاحب کیسے ہیں؟ بھوک سے ہے، مگر سامنے ہاتھ پھیلانا عیب ہے، ہاتھ پھیلانا عیب ہے۔ تو وہ تاڑ گیا کہ استاد بھوکے سے ہے، بھوک ہے اور بھوک کی وجہ سے آواز نہیں نکل رہی ہے، دل میں سوچ لیا کہ میں سبق کے بعد جا کے گھر سے توشہ لے آؤں گا۔ سبق ہو گیا، سبق کے بعد استاد سے اجازت لی کہ حضرت میں گھر تک جا کے آتا ہوں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ یہ گئے اور جا کر گھر سے توشہ لے کے آئے، توشہ لے کے آ کے حضرت کے سامنے جی صاحب دسترخوان بچھا، کہا حضرت گھر میں جی صاحب کچھ پک گیا تھا، میں آپ کے لیے لایا۔ حضرت نے دعا دی،
دعا دیتے ہوئے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی سر. اس زمانے کے اساتذہ بھی ویسے ہی تھے، طلباء بھی ویسے ہی تھے. حضرت نے فرمایا کہ بیٹا میرا خیال کیا اللہ تیرے کھانے میں تیری عمر میں برکت دے، لیکن ایک چیز رکاوٹ بنی، میں نہیں کھاتا. حالانکہ کیسے ہیں؟ بھوکے ہیں نا جی، 1 دن 2 دن 3 دن کے بھوک سے ہیں جی. طالب علم نے کہا کہ حضرت وہ کیا بات ہو گئی، کیا وجہ ہے، بولیے ذرا. تو فرمایا کہ بیٹا جس وقت میں تو میرے سے اجازت لے کے جا رہا تھا، میں گھر تک جا کے آتا ہوں تو میرے دل میں یہ خیال آیا ہو نہ ہو میرے لیے کھانا لانے جا رہا، ہو نہ ہو میرے لیے کھانا لانے جا رہا. اس کو اصطلاح میں بولتے ہیں جی صاحب جو ہے نفس کی چاہت. نفس کی چاہت کے ساتھ جو چیز ملتی نا اس میں برکت نہیں رہتی ہے، اس کی ممانعت ہے، ایسا کام استعمال نہیں کرنا. حضرت نے فرمایا کہ چونکہ تم جاتے وقت میں ہی میرے دل میں بات پیدا ہو گئی تھی کہ میرے لیے کیا لانے جا رہا ہے، اور میں ایسی چیز استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس واسطے بیٹا تو لایا، تیرے لانے کی میں داد دیتا ہوں، لیکن یہ چیز رکاوٹ ہے، لے کے چلے جا. شاگرد بھی شاگرد تھا، لپٹا دسترخوان جیسا توشا اٹھا باہر نکل گیا. بے لوث خدمت کس کو بولتے ہیں وہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو. خدمت سے اصل مقصود کیا ہے؟ سامنے والے کو راحت پہنچانا، جس کے ہم خادم ہیں اس کو سکون پہنچانا، اس کے آرام کا خیال کرنا، یہ خدمت ہے. یہ توشا اٹھا کے باہر نکل گیا، تھوڑی دیر تک باہر خاموش کھڑا رہا، ایسا جیسا کہ آدمی چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد زٹ کے ساتھ پھر اندر بھاگ کے آیا. اس کے بعد فرمایا حضرت میں توشا اٹھا کے جب لے کے گیا تھا، آپ کے خیال میں اب یہ یقین ہو گیا تھا کہ جی صاحب چلے گیا توشا اب تو واپس نہیں آتا، نہیں آپ کو تو امید ختم ہو گئی. کہاں ختم ہو گئی؟ کھولا حضرت اب کھا لو. جب خدمت آدمی دل سے کرتا ہے تو وہ ایسے کرتا ہے. اور آج ہم خدمت کیسے کرتے ہیں؟ مول صاحب دعوت ہے دیکھو جی، دعوت ہے دیکھو. مول صاحب نہیں بھی آئے تو پورے لوگوں کو معلوم ہونا مول صاحب کو بلایا انہیں، معلوم ہونا نا. مقصود راحت نہیں ہے، مقصود خدمت نہیں ہے، مقصود سکون پہنچانا نہیں ہے، مقصود یہ کہ نام وری ہو جائے کہ ہم نے مول صاحب کو کھانے پہ بلایا بس. سیرت مصطفیٰ ایک کتاب ہے، سیرت کی ایک کتاب ہے، حضرت مولانا ادریس صاحب نور اللہ مرقدہ کی لکھی ہوئی 3 جلدوں میں. اہل اللہ بڑے عجیب قسم کے لوگ. ہم نے تو نام پڑھتے ہیں بس نعرے لگاتے ہیں اتنا اور کچھ نہیں. بڑوں کی زندگیوں سے یہ سب تربیتیں حاصل کرنے کا خدمت کس کو کہتے ہیں. جب ان کا سفر ہوا پاکستان تو وہاں کے سب سے بڑے مفتی جو آئے تھے مفتی شفیع صاحب جیسا جو معارف القرآن جو پڑھی جاتی ہے، یہ حضرت کے پاس پاکستان میں کسی کام کے لیے گئے. دونوں میں بہت یارانہ اور تعلق تھا، اتنے بڑے آدمی آ گئے، بچپنے سے دونوں سے جی صاحب تعلق تھا، لیکن آئے دوسروں کے پاس. اب کیا کرنا؟ خدمت آدمی جب کرنا چاہتا ہے اور بے لوثی خدمت کرنا چاہتا ہے تو کیسے خدمت ہوتی ہے؟ جب ملاقات کے لیے وقت نکالے اور اس کے بعد ان کی خدمت میں جا کے اس زمانے کے 11 روپیے ہاتھ میں رکھے. کتنے روپیے؟ اس زمانے کے 11 روپے ہاتھ میں رکھے اور کیا بولے دیکھو آپ ہیں وہ محلے میں، میرا گھر ہے یہ محلے میں، میں اگر دعوت دیا وہ محلے سے یہ محلے کو آنے کرایہ تمہارا لگتا، پھر بیچ میں ٹریفک، کتنی تکلیفوں کے بعد وہ محلے سے میرے گھر کو آئیں گے. یہ میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہ رہا ہوں. یہاں آنے کے بعد میں پکاؤں گا، اتنی دیر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، پھر وہ پکوان بھی آپ کے مزاج کا ہوگا نہیں معلوم. اس لیے یہ جتنا میں تمہارے اوپر خرچ کرنا چاہ رہا ہوں یہ پیسے آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ خود اپنے حساب سے خرچ کر لیجیے. اور فرمایا خدمت اصل میں راحت پہنچانا ہے. اگر میں آپ کو زبردستی بولتا ہے میں بچپنے کا واسطہ لنگوٹی آ رہے آنا میرے گھر کو، تو یہ راحت ہوئی، آرام پہنچانا ہوا، تکلیف دینا ہوا.
اور کیا بھائی تکلیف دینا ہوا نہیں ہوا؟ خدمت اس کا نام نہیں ہے، خدمت تو آرام پہنچانے کا نام ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی بول سکتے تھے کہ دیکھو بھائی تم لوگ آنے والے لوگوں کے واسطے کھانے کا انتظام کرو، بولے میں قرضہ لے کے کرا، انہیں قرضہ مانگ رہا، تم جانے تمہارا قرضہ جانے، میں پریشان کیوں کر رہے، بول سکتے تھے۔ لیکن حضرت بلال یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ نبی کو تکلیف پہنچانا وہ تکلیف میرے لیے بھی، نبی سکون میں ہے تو میں سکون میں ہوں، میں خادم ہوں، اور خادم خدمت کرتا ہے سکون پہنچانے کے واسطے۔ ہے تو بلال از خود تیار ہو گئے، میں مزدوری کروں گا باہر جا کے، جی میں 2-3 دن چھٹی دے دو، میں مزدوری کروں گا اور مزدوری سے قرض ادا کروں گا۔ نبی کو نہیں بول رہے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیغمبر کو نہیں تکلیف دے رہے، اجازت لے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کمرے میں جا کے پورا سامان طے کر لیا۔ دیکھو حضرت بلال کا اللہ کے پاس کیا مقام ہے۔ اور جب آدمی ذمہ دار دوسرے بنائے بنتا ہے تو اللہ کی نصرت آتی ہے، اپنے سے آگے بڑھ کے ذمہ داری لیا تو نصرت نہیں آتی۔ یہ ذمہ داری حضور نے خود دی تھی حضرت بلال کو، ہے نا، حضرت بلال کو خود دی تھی۔ اللہ کی نصرت کیسے آئی دیکھو، سامان تیار کر لیا مزدوری کرنے کے لیے جانے کے واسطے، صبح ہوتے نکل جانا ہے، فجر کے وقت میں ایک آدمی دوڑتے ہوئے آیا، یا بلال یا بلال یا بلال۔ حضرت بلال بڑی تیزی کے ساتھ نکلے، پوچھا کہ بھئی کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول تمہارے کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کے رسول تمہارے کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت بلال سامان رکھے پیغمبر کی خدمت میں گئے، حضور اکرم صلی اللہ، مدینہ منورہ جاؤ یارو، کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا چیزیں رکھا، صرف سرکار کی مسجد دیکھ لو، زندگی میں پتا چلے گا کہ جی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا کا کیا مقام بڑھایا تھا۔ کوئی بڑا 10-10 کلومیٹر دور نہیں، قریب قریب ہی تھے سب۔ اب جتنی مسجد نبوی ہے سرکار کے زمانے میں پورا مدینہ اتنا تھا، تقریباً چیزیں تو سب مسجد نبوی میں آ گئی۔ حضرت بلال دوڑتے ہوئے آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام عرض کیا، تو حضور کے دروازے پہ دیکھا 4 اونٹنیاں کھڑے کے ہیں، اونٹنیوں کے اوپر پورا سامان بھرا ہوا۔ سرکار کی خدمت میں جا کے سلام عرض کیا، حضور نے فرمایا بلال اللہ نے تمہارا انتظام کر دیا۔ کس کا انتظام کر دیا؟ تمہارے قرضے کا انتظام کر دیا۔ کس کی طرف سے ہوا انتظام؟ یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوئی، نصرت ہوئی جی، کہ یہ قرضے کے لیے بے چین ہیں۔ کون بے چین ہے؟ بلال بے چین ہے۔ ان کا ذاتی قرضہ ہے؟ ارے بولو، ان کا ذاتی قرضہ ہے؟ نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی قرضہ نہیں ہے، بلکہ مخلوق کی خدمت کے لیے نبی کے نام پہ لیا ہوا قرضہ تھا۔ حضرت بلال بے چین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضرت بلال کی بے چینی کو گوارا نہیں کیا اور فوراً انتظام کر کے بتلا دیا، جب جو ہمارے لیے مار کھاتا ہے، جو ہمارے لیے تڑپتا ہے، جو ہمارے لیے مصیبتیں برداشت کرتا ہے، اس کی مصیبت کو قدرت الہی برداشت کرے گی۔ پھر حضور نے فرمایا یہ 4 جو ہے اونٹ ہیں، ان کے اوپر سامان ہے، یہ پورے قرضے میں دے دو، پورا قرضہ ادا ہونے کے بعد جو بچا وہ سب غریبوں میں تقسیم کر دو، رکھنا نہیں۔ کہاں دے دو؟ حالانکہ قرضہ دینے کے لیے اندر پیسے ہیں کیا؟ نہیں ہے، چاہتے تو تھوڑا نکال کے رکھتے۔ فرمایا جتنا قرضہ اس میں سے ادا ہو جاتا پورا کیا کر دو؟ قرضہ ادا کر دو، اور جو بچ گیا کیا کرو؟ کیونکہ ان کی دعائیں ہی سب کچھ ہے، غریبوں کی دعائیں ہی سب کچھ ہیں۔ غریب کے پیٹ میں پہنچے گا، اس کی دعا جو نکلے گی اللہ تعالیٰ اور اسباب پیدا کرے۔ حضرت بلال نے اس طریقے سے پیغمبر کی خدمت کی، جو دوسری ذمہ داری تھی نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی صاحب ان کو منتظم بنایا، بے لوث ہو کے خدمت کرنا۔ اور خدمت کا مطلب کیا ہے؟ بھول گئے آپ لوگ؟ ارے خدمت کا مطلب کیا ہے؟ راحت پہنچانا۔ خدمت کا مقصود کیا ہے؟ یا تو دادا گیری ہے، جس کو کوئی ذمہ داری مل گئی، صدر، میں صدر ہوں، میں سیکریٹری ہوں،
میں فلاں ہوں، نہ چاہتا ہوں میں تمہارے کو اٹھو بولتا اٹھنا، بیٹھو بولتا بیٹھنا، گھر کی ترکاری لانا، راحت ہے اس میں؟ جس کو بھی کہیں کوئی عہدہ مل گیا، جس کو بھی کہیں کوئی ذمہ داری مل گئی، وہ سب کو یہ سمجھ رہا کہ یہ میرے ہاتھ کے قبضے کی چیزیں میں اٹھاؤں اور بٹھاؤں میں مالک بن گیا۔ ایسوں کو ذمہ داری دو جن کو یہ صاحب خادم کا مطلب ہی نہیں معلوم۔ خدمت کا مطلب ہے راحت پہنچانا، دوسروں کو کسی قسم کی کوئی جیسا جو ہے تکلیف نہ ہونے پائے، یہ ہے حقیقت میں خدمت۔ ہے تو بلال نے سمجھایا خدمت اس کا نام ہے، بے لوث ہو کے خدمت کرو، اپنی غرض وابستہ نہ کرو اس کے اندر، پھر اللہ کی نصرتیں شامل حال ہوگی۔ دے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں یہ دو کام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا۔ ایک تو اللہ کے گھر کی خدمت تھی، مؤذنی کی، تو انہوں نے اذان کی ذمہ داری نبھائی، اور دوسری ذمہ داری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ صاحب جو ہے خاص خادم تھے، خاص خادم، اور پوری زندگی پیغمبر سے کچھ بدلہ بھی نہیں لیا صاحب۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھانے میں حضرت بلال کو شریک کر لیتے تھے، فرماتے ہیں میرے پہ فاقہ آیا تو بلال پہ فاقہ آیا، میرے پہ تنگ دستی آئی تو بلال پہ تنگ دستی آئی۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور بلال کے لیے کھانے کے واسطے اتنی چیز رہتی تھی جتنے کہ بلال کے بغل میں چیز چھپ جائے، تھیلی گلے میں لٹکا لیے تو جیسا بغل میں گا لیا تو بغل میں چھپ جانا، مطلب ہے کہ تھوڑے بہت کھجور، بس اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں۔ نبی کی بھوک کو اپنی بھوک بنایا، نبی کی فکر کو اپنی فکر بنایا، اور اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال کر نبی کی خدمت کر کے دنیا والوں کو بتا دیا خدمت جب آدمی ایسا کرتا ہے اللہ ایسا نوازتے ہیں۔ حضرت بلال کو نوازا، کیسے نوازا؟ جب معراج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کرائی گئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آواز، چلنے کی آواز آنے لگی۔ ٹیپ ریکارڈ میں ٹیپ کر کے کامل ایک جگہ سنا سکتے نہیں؟ جب تمہارے کھوپڑی سے بنائی ہوئی چیز سب جگہ سنا سکتے ہیں تو وہ تو خالق ہے، بلال کی آواز کیا وہاں نہیں سنائی دے سکتی؟ اللہ نے جیسا بلال کے چپل کی آواز آنے لگی، سرکار نے پوچھا جبرائیل سے کہ جبرائیل یہ آواز کیسی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بلال کے چپلوں کی آہٹ ہے، صوت نعل بلال، بلال کے نعلین یعنی چپل کی آواز ہے۔ کہاں سنایا؟ جنت میں۔ جنت میں تو بہت ساری چیزیں تھیں، حوریں تھی، غلمان تھے، یہ سب نہریں تھی، یہ سب چیزیں نہیں بتائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا سنایا اللہ نے وہاں؟ ارے کیا سنایا؟ حضرت بلال کے نعلین کی آہٹ، ان کے چلنے کی آواز کو سنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مقام دیکھو کہاں پہنچا، مقام دیکھو کہاں پہنچا۔ جب آدمی بے لوث ہو کے خدمت کرتا ہے، کسی کے ساتھ سچی وابستگی اختیار کر لیتا، اللہ اتنا اونچا اٹھائے، اتنا اونچا اٹھائے کہ بس جیسا جنت میں ان کے جیسا چپلوں کی آہٹ نبی کو سنائی جا رہی ہے، اور دنیا والوں کو بتا دیا جب آدمی بے لوث ہو کے خدمت کرتا اللہ اس کو اتنا اونچا اٹھا دیتا۔ حضور جب معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال سے پوچھا کہ بلال کوئی خاص عمل ہے کیا تمہارا کہ میں نے معراج میں تمہاری کیا سنی؟ آواز سنی جنت میں۔ حضرت بلال نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ جو بتائیں گے وہ میں عمل کروں گا، کیونکہ نبی کے حکم کی جی صاحب جو ہے اتباع کرنا ہی تو اصل جی صاحب غلامی ہے۔ غلامی کس کا نام ہے؟ منمانی کرنے کا نام غلامی ہے کیا بھائی؟ منمانی کرنے کا نام غلامی ہے، یا جو بات کہی جائے اس کے مطابق عمل کرنا جی صاحب غلامی ہے۔ حضرت بلال نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ جو بتاتے ہیں میں عمل کرتا ہوں، اور کوئی عمل تو ہے نہیں۔ فرمایا کہ بلال کسی خاص عمل پہ تمہاری پابندی ہے کیا؟ تو حضرت بلال نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں جب بھی جی صاحب طہارت سے فارغ ہوتا ہوں، جی وضو کرتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اس پہ میری پابندی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بس اس عمل کے اوپر استقامت کی وجہ سے اللہ نے تم کو کہاں پہنچا دیا؟ جنت میں تمہاری آواز کو سنائی دے دی، اور بتا دیا کہ ہمیشہ ایمان والا باوضو رہنا، جب بھی طہارت سے فارغ ہو جائے کیا کرو؟ فوراً
وضو کر لیا کرو. مومن کا ہتھیار بتایا گیا, الوضو سلاح المومن. مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ بھالے نہیں ہے, تفنگ نہیں ہے, تیر و تلوار نہیں ہے, بلکہ فرمایا کہ مومن کا ہتھیار باوضو ہونا. الوضو سلاح المومن. کیونکہ جسمانی دشمن سے زیادہ خطرناک دشمن وہ ہے شیطان. ان الشیطان للانسان عدو مبینا, قرآن کی آیت ہے یہ. شیطان انسان کا چھپا دشمن نہیں, کھلا دشمن ہے. اور اس کی صبح, اس کا شام, اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا صرف اس فکر میں رہتا کہ میں کسی طریقے سے اس کو بہکا دوں. اور اس سے بچنے کی تدبیر کیا بتائی؟ تم ہتھیار سے لیس رہو. اور ہتھیار کون سا؟ وضو والا ہتھیار. باوضو رہو یہ صاحب, تو تم کو شیطان کے وسوسے تم کو پریشان نہیں کرتے. اس کے بہکاوے سے آدمی گناہ کے راستے پہ نہیں جاتا. زندگی میں عمل کر کے دیکھو, 40 دن تک ہر حالت میں باوضو رہنے کی فکر کرو, اور 40 دن بغیر وضو کے رہ کے دیکھو, دونوں مہینوں میں کتنا بڑا فرق تم محسوس کرو گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کے اس عمل کی تائید فرمائی اور توصیف فرمائی اور بتلایا کہ بلال, تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے تمہارا مقام کہاں پہنچا دیا؟ جنت کے اندر. یہ بلال تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ 60 سال کی عمر میں, کتنے سال کی عمر میں؟ 60 سال کی عمر میں جی صاحب ان کا انتقال ہوا دمشق کے اندر. حضرت بلال نے نکاح بھی کیا صاحب, ہاں کیا کیا؟ نکاح بھی کیا. اب یہ ایسے کالے کلوٹے آدمی کو لڑکی کون دیا ہوگا؟ ایک مستقل عنوان ہے یہ, لیکن میں اس کو ختم کر دیتا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جسم کے اعتبار سے تو کالے تھے, گزشتہ آپ نے سن لیا. لمبے تھے لیکن دبلے تھے, بال پورے گھنگریالی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن لوگوں میں جو عظمت تھی, پیسے کی وجہ سے آدمی بڑا نہیں بنتا, لکھ کے رکھ لو. تقوی کی وجہ سے, ایمانی دولت کی وجہ سے آدمی دل پہ حکومت کرتا. اصل حکومت یہ ہے, اصل حکومت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرے. اور وہ دلوں پہ حکومت لاٹھی کے زور سے نہیں چلتی, تقوی کی بنیاد پہ آدمی حکومت کرتا ہے, ایمانی قوت کی بنیاد پہ حکومت کرتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام پورے مدینے کے اندر یہ تھا. ان کے ایک بھائی تھے بلال کے, اپنے آپ کو عرب کہلاتے, زمانے سے عرب میں تھے. تو انہوں نے ایک عرب کے گھر کو رشتہ بھیجا. حضرت بلال نے ان کے بھائی, بڑے خاندان کے جی صاحب گھر والے تھے, ان کے پاس رشتہ بھیجا. گھر والوں نے کیا شرط لگائی معلوم؟ اگر بلال تصدیق کرے, بلال بولنا آ کے ہمارے کو ان کو بچی دے سکتے, بولے تو ہم دیتے, نہیں تو نہیں دیتے. اعتماد تھا نہیں, مدینے کے لوگوں کو اعتماد تھا. یہ آدمی کیسا, ہم کو کوئی سروکار نہیں ہے, اس آدمی کی گواہی کون دینا؟ بلال. کیا حیثیت ہے؟ غلام ہے, دوسروں کی خدمت کرنے والا ہے, اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے, نہ مال ہے, نہ گھر ہے, نہ کچھ نہیں ہے. لیکن مدینے کے لوگ کیا بول رہے ہیں؟ ایسا بالکل دنیا کے اعتبار سے خلاش آدمی, لیکن وہ آدمی اگر بولے گا بلال تو ہم اپنی لڑکی دے دیں. خود حضرت بلال رضی اللہ تعالی انصار حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو رشتہ بھیجا. رشتہ بھی کیسا بھیجا صاحب؟ کہا کہ جو ہے یہ بلال ہے, غلام تھا, اس کا باپ بھی غلام تھا. کون بول رہی ہے؟ ارے کون بول رہے ہیں؟ ہم لوگ کچھ بھی رہندے نہیں, وہ بہت بڑے خاندان کے لوگ, پٹیلاں تھے, وہ ہمارے باپ دادا جاگیرداراں تھے, پورا گاؤں ہمارا تھا. وہ ایسی آ گئے ہم لوگ یہاں کمانے کے واسطے, کچھ بھی نہیں ہے پیچھے مگر کی چپ تو بھی سامنے والے کے اوپر پریشر ڈالنے کے واسطے. وہ ہمارے بابا پٹیل, ہمارے دادا گاؤں والے زمیندار فلاں فلاں کو سامنے والے کو ہولا بنا دیتا, ختم ہے نہیں. دوسروں کے گھر کو لے جا کے پورے گھر میرے سے کرایہ میں وصول کرتا ہوں. بول رہا میکانک ہے بیٹا, کار درست کرتا جی صاحب, بولے جتنے کاراں کھڑے گئے سب ہمارے بچے کے چھ جی, بچے کے چھ. ایک کار تو کیا کار درست کرنے کا پانے کا بھی مالک نہیں ہے, مگر اب سامنے والے کو کیسے تو دھوکہ دینا. یا حضرت بلال کیا بول رہے ہیں؟ دھوکے سے جو رشتہ کرتا اس میں برکت کہاں کی رے؟ میں غلام, صاف صاف
کھلا کھلا میں غلام کا بیٹا، میرا باوا بھی غلام، میں غلام ابن غلام، میرا باپ بھی غلام۔ اور سن لو کہ بلال رنگ کے اعتبار سے کالا ہے، اس کا جسم بھدا ہے، لیکن دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر سے رشتہ کرو۔ یہ الفاظ تھے حضرت بلال کے، یہ الفاظ تھے حضرت بلال کے رشتہ بھیجتے وقت میں۔ اس میں کچھ تو بھی جھوٹ ہے، کیا جی دھوکہ ہے، لپا لپی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسروں کی بینک کی کاپی لا کو زیراکس کرا کو اوپر لگا کو یہ صاحب زیراکس کر کے لے جا کے دیکھو بیلنس ہمارے بچے کا کو بتا رہے، شرم نہیں آتی نا دھوکہ دے کر لینے کے واسطے؟ کتنے دن چھپاتا، دوسرے دن معلوم ہوتا اندر کتنا پیسہ ہے۔ سو پیسے کی بنیاد پہ شادیاں کر رہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے دین کی بنیاد پہ کر۔ ہے تو بلال نے ایسا کوئی دھوکہ نہیں دیا، صاف کہہ دیا انا غلام ابن غلام، میں بھی غلام تھا، میرا باپ بھی غلام تھا، اور رنگ کے اعتبار سے کالا ہے بلال، جس کا کوئی ذاتی گھر نہیں ہے، بل دل کے اندر کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ میں تمہارے خاندان سے جڑنا چاہتا ہوں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر سے بلال کو جواب نہ آیا بلال تم ہمارے گھر میں شادی کرو۔ مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے یہ آواز نہ آئی بلال تم ہمارے گھر سے رشتہ منظور کرو۔ واہ رے بلال، کیا مقدر ہے، کیا ہے بلال کے پاس؟ چمڑی ہے، آج رنگ کو دیکھ کے رشتے کیے جا رہے ہیں۔ مدینے والوں نے بتا دیا کہ نبی کے غلاموں کو یہ سب ظاہری رنگ و روغن پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کو بنیاد بنا کے رشتہ کرو۔ آج خاندانوں میں جو جی صاحب جوڑنی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے جی صاحب جو ہے حقوق کی ادائیگی کی فکر نہیں ہے، مال کو بنیاد بنا کے کر رہا، یہ صاحب جو ہے اور رنگ کو بنیاد بنا کے کر رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا جمال کتنے دن رہنے والا، مال کتنے دن رہنے والا، حسب و نسب سب یہیں ختم ہو جانے والا ہے، باقی رہنے والی چیز تو دینداری ہے۔ حضرت بلال نے یہ صاحب جو ہے شادی کی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے۔ اور ایک بات یاد رکھو، آخری بات بتا رہا ہوں، اللہ کی شان بے نیازی بھی عجیب ہے صاحب۔ حضرت بلال نے کوڑے کھائے کیا بھائی؟ گزشتہ جمعہ تو سن رہے ہیں آپ لوگ، حضرت بلال نے کوڑے کھائے نہیں کھائے؟ کس کے واسطے کھائے؟ رسول کے لیے، ایمان کے لیے۔ کوڑے کھائے نہیں کھائے؟ اتنا، اور پھر نبی کے ساتھ پوری زندگی جڑے ہوئے رہے کہ نہیں؟ جو خدمت دیا اس کو پورا کیا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کے پاس مقام کیا تھا بلال کا؟ ابھی آپ نے سن لیا، ذرا قرضے کی ادائیگی کی پریشانی آ گئی، اللہ نے غیبی انتظام فرما دیا، اور پھر جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلال کی آواز سنائی دی۔ بتائیں یہ مقام ہے کہ نا بلال کا؟ اللہ کے پاس اتنا بڑا مقام ہے، لیکن بے اولاد ہے، ایک بھی اولاد نہیں ہوئی۔ شادیاں تو کئی کی، ایک ہی نہیں، کئی شادیاں کی، لیکن ارے بولو اولاد ہے۔ کیوں؟ وہ چاہے تو اولاد ہوگی، وہ دینے پہ آئے تو اولاد ہوگی۔ حضرت بلال کب مرے معلوم ہے؟ ان کا انتقال ہوا 20 ہجری میں، سرکار کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد 10 سال کے بعد حضرت بلال کا انتقال ہوا۔ کتنے سال کے بعد؟ 10 سال کے بعد۔ اس میں سرکار بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت ابو بکر بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ روضے اقدس میں کون کون ہے؟ سرکار کے روزے میں کون ہے بھائی؟ ایک تو سرکار ہے اور ساتھ میں حضرت ابو بکر بھی ہے۔ حضرت بلال کی شادیاں ہوئی، ایک بھی لڑکا نہیں ہوا، لڑکا بھی نہیں، لڑکی بھی نہیں، اولادچ نہیں ہوئی۔ چاہتے تو یہ کہاں جا کے دعا کر سکتے تھے؟ سرکار کے روزے پہ جا کے دعا کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے؟ اب نہیں بولیں گے؟ ارے کر سکتے تھے، کر سکتے تھے نا۔ حضرت ابو بکر ہیں، ان کا مقام بھی تو مسلم ہے نہیں ہے، اور سرکار تو سرکار یہ سردار انبیاء ہیں، 1,24,000 پیغمبروں کے سردار ہیں، جن کی وجہ سے پوری کائنات بنائی۔ حضرت بلال سرکار کے روزے پہ جا کے اولاد مانگ سکتے تھے؟ نہیں مانگ سکتے تھے۔ دنیا میں سرکار کے روزے سے بڑا کسی کا روزہ ہے؟ نہیں بولیں گے آپ لوگ؟ ارے سرکار سے بڑھ کے کسی کا روزہ ہے؟ نہیں ہے۔ حضرت بلال چاہتے تو نبی کے روزے پہ جا کے اولاد مانگ سکتے تھے؟ نہیں مانگا، نہیں مانگا۔
وہ دے تو صاحب اولاد بتا دیا دے اولاد کہاں سے مانگو؟ اللہ سے مانگو، کسی اور کے در سے نہیں۔ اور اللہ کی شان بے نیازی دیکھیے، دینے آئے تو دشمنوں کے گھر میں اولاد بھر دیا، اور نہ دینے پہ آئے تو جس کی محبت میں مار کھائے، جس کی محبت میں مصیبتیں سہی، جس کے لیے فاقے برداشت کیے، جس کے لیے جی صاحب جو ہے قربانیاں پیش کی، اس کا گھر خالی رکھ دیا اور بتا دیا میں قادر مطلق ہوں، میں دینے پہ آؤں تو دے سکتا ہوں، میں روکنے پہ آؤں تو روک سکتا ہوں، کوئی پلٹ کے میرے کو پوچھ نہیں سکتا کہ ایسا کیوں۔ خدا وہ ہے، خدا وہ ہے۔ حضرت بلال کی یہ زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے۔ آج ہمارے اعمال کا جائزہ لے، ذرا شادی ہو کے سال 2 سال نہیں ہوا جی صاحب اولاد کی فکر میں یہاں پھیرے لگا رہے ہیں، وہاں پھیرے لگا رہے ہیں، وہاں روزوں پہ جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، ارے رے 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 ایمان کہاں ہے رے بابا؟ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو، ایمان کس کا نام ہے؟ اللہ دے تو لے لو، نہ دیا تو بس اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، یہ ایمان ہے۔ حضرت بلال کی زندگی کھلی کتاب ہے۔ اللہ کرے کہ حضرات صحابہ کی زندگی پہ نقش قدم پہ چلنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان یہ ہے بھائی